زمانے میں اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، ہم زمانے میں اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ میں دوبارہ سے شعر پڑھوں گا۔ جو نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے نہ رہیں، کوئی بزرگ ہے تو خاموش ہو سکتا ہے یا آہستہ پڑھ سکتا ہے کہ ہم زمانے میں اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، ہم زمانے میں اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب میں میرا تقریر رات سے خطاب دیتا ہوں۔ فاضل نوجوان، واضح خوشالحان، نائب صدر یوتھ فورس پاکستان حضرت مولانا شفیع توحیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ وہ میک پر تشریف لائیں اور مختصر تھوڑا سا وقت لگا کے اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل شعروں میں پروگرام تھا تو حافظ محمد یوسف صاحب سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ بیریاں والا میں صرف چند منٹ گفتگو کروں گا، آپ زیادہ گفتگو کریں گے۔ اسی وعدہ کی پاسداری حافظ یوسف صاحب نے زیادہ ٹائم لیا ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ باقی میں مقامی پروگرامز میں ہمیشہ اپنی میزبانی سمجھتا ہوں، ہمارا یہ اپنا پروگرام ہے، میں آپ کا اپنا بیٹا اور بچہ ہوں، آپ کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، مہمانان گرامی کو ٹائم دینا چاہیے۔ پھر موضوع بھی مجھے عظمت صحابہ کا دیا گیا ہے، چند منٹ آپ میری طرف توجہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بات کی سمجھ آئے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال الشاعر، رات جتنی بھی ہو تاریک سحر تو ہوگی، رات جتنی بھی ہو تاریک سحر تو ہوگی، شب کا یہی انجام آج تلک دیکھا ہے، ان کی تقدیر میں ذلت ہے بتا دو ان کو، آج پھر جھوٹ صداقت سے گرج بیٹھا ہے۔ حضرات زیوکار، معزز علماء کرام کی موجودگی میں آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر جس پاکستان کو ریاست مدینہ کا نام دیا جا رہا ہے، اس ریاست مدینہ کے اندر نہ پیغمبر علیہ السلام کی عزت محفوظ ہے، نہ پیغمبر کے صحابہ کی عزت محفوظ ہے، لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں کہ آل الحدیث کا بچہ اللہ کے فضل و کرم سے حرمت رسول کے تحفظ کے لیے بھی میدان میں نکلے گا، صحابہ کے تحفظ کے لیے بھی میدان عمل میں نکل چکا ہے۔ حضرات مت سمجھیے کوئی ابو بکر صدیق پہ بھونکے گا ہم خاموش رہیں گے، کوئی عمر فاروق کی توہین کرے گا، کوئی سیدنا امیر معاویہ کی سیاست پہ بات کرے گا، اہل حدیث خاموش رہے گا۔ یارو ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں کہ ان صحابہ کی عظمت اور حرمت کے لیے آسمان کا رب خاموش نہیں رہتا۔ حضرات آئیے توجہ کیجئے، مدینہ پاک ہے، مدینہ پاک کی گلی میں میرے پیغمبر کا صحابی چلتا جا رہا ہے، رستے میں منافقین کی مجلس ہو رہی ہے، ان کا بڑا مجلس پڑھ رہا ہے، مجلس پڑھتے پڑھتے یہ جملے کہتا ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ معاذ اللہ ان قریب ہم محمد اور محمد کے صحابہ کو ذلیل کر کے مدینہ سے نکال دیں گے۔ میرے پیغمبر کے صحابی نے یہ جملے سنے، حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، محبوب میں مدینہ کی گلی سے آ رہا تھا، وہاں منافقین کا بڑا جبے کبے والا منافق مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس پڑھتے پڑھتے یہ جملے کہہ رہا تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اچھا یہ تو ہمارے ساتھ امن کمیٹیوں کی میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ امن کی باتیں کرتے ہیں، بلایا جائے۔ اس کو بلایا گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ یہ کہنے لگا محبوب مجھے بتلاؤ تو صحیح، تمہیں یہ بتایا کس نے؟ کہنے لگے میرے پیغمبر نے فرمایا یہ میرا ادنا اور ننا
صحابی بیٹھا ہے, اس نے مجھے بتایا ہے تو نے یہ باتیں کی ہیں. فوراً تکیہ کرتا ہے, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں مکے کا چودھری, میں مکے کا بٹھیرا, اور میں جبے کبے والا, میں جھوٹ بولتا ہوں, تیرا ننھا صحابی سچ بولتا ہے. ابھی پیغمبر خاموش ہے, آسمان سے آواز آتی ہے جبریل. فرمایا جی جی محبوب کیا حکم ہے؟ فرمایا جلدی زمین پہ میرے پیغمبر کے پاس چلا جا. آج منافق نے, اس کالے دل اور کالی شکل والے نے میرے پیغمبر کے صحابی کی حرمت پہ انگلی اٹھائی ہے. میرے پیغمبر کے بولنے سے پہلے جا کے کہہ دے, یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت جميعا. محبوب پیغمبر, یہ چپے کبے والا, یہ کالے کرتے والا, یہ جھوٹ بولتا ہے, تیرا ننھا صحابی سچ بولتا ہے. آج صحابہ پہ انگلی اٹھاتے ہو اور لبادہ شرافت کا اوڑھتے ہو, اور پیچھا چھپے کس کے پیچھے, آل بیت کے پیچھے چھپتے ہو. حسن و حسین کی آڑ لے کے ابو بکر کو تانو تشنی کرتے ہو, اور تمہیں ابو بکر کو جانا ہی نہیں. ابو بکر آل بیت سے پیار کتنا کرتا تھا, ابو بکر حسنین سے پیار کتنا کرتا تھا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ بات لے کے آئے ہیں, فرماتے ہیں کان ابو بکر یکرم الحسن والحسین ویعظمہما وکذالک عمر وکذالک عثمان. فرمایا نبی پاک کی وفات کے بعد ابو بکر کا دور خلافت آتا ہے. حسن کی عمر 7 سال ہے, حسین کی عمر 5 سال ہے, یہ دونوں بچے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کی یہ حدیث ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی جائے, بڑوں کا احترام کیا جائے. یہ بچے ہیں, چاہیے تو یہ تھا ان کے ساتھ شفقت کی جاتی, لیکن ابو بکر کا انداز کیا ہے. فرمایا کان ابو بکر یکرم الحسن والحسین. ابو بکر نے حسن و حسین کے سر پہ دست شفقت ہی نہیں رکھا, بلکہ ابو بکر حسن و حسین کی عزت کرتے, آپ کی تکریم کرتے. انداز کیا ہے. اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت آیا ہے. اٹھائیے الاصحابہ فی تمیز الصحابہ, روایت موجود ہے. ابو بکر کا دور خلافت کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت آیا. حضرت عمر ایک دن منبر پہ تشریف لائے, خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. سامنے سے مسجد کے دروازے سے حضرت حسین داخل ہوئے. ابھی چھوٹی سی عمر ہے, ہاتھوں میں کینکریاں پکڑی ہوئی, کینکریوں سے کھیلتے کھیلتے سیدھے عمر کے منبر کے پاس آئے. آگے کہنے لگے اے عمر نیچے اتریے منبر سے, یہ میرے بابا کا منبر ہے, یہ تو میرے نانا کا منبر ہے. عمر جاؤ اپنے بابا کے منبر پہ جا کے چڑھ جاؤ. ہائے عمر کی آنکھوں سے آنسو برس اٹھے. فوراً حسین کو پکڑا, منبر پہ بٹھایا, کہا حسین بیٹا عمر کے بابا کا منبر کہاں سے آیا؟ یہ تو تیرے بابا کی عظمت ہے, منبر تو تیرے بابا کا, منبر تو تیرے نانا کا. جمعہ ختم ہوا, انگلی سے لگایا, گھر لے گئے. کہا حسین بیٹا مجھے یہ بتاؤ تمہیں یہ بات کس نے سکھلائی تھی؟ ہائے وہ حسین وہ ہے جس کی تربیت کی ہے تو آمنہ کے لال نے کی ہے. حسین جھوٹ بولتا, بولو حسین جھوٹ بولتا نہیں. عمر اے امیر المومنین دل میں آیا, میں نے کہہ دیا. کہا اچھا, اتنی محبت. وقت گزرا, ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی روایت الاصحابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر موجود ہے, ملنے کے لیے حضرت عمر کے دارالخلافہ میں پہنچتے ہیں. دروازے کے عمر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہیں. تو فرمانے لگے میں نے حضرت عمر سے ملنا ہے. پتا چلا اندر میٹنگ ہو رہی ہے, اجلاس ہو رہے ہیں, باہر سے وفد آیا ہے, ان سے عمر ملاقات کر رہے ہیں. ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی, کچھ انتظار کیا. حضرت عمر عبداللہ بن عمر بھی واپس چلے گئے, حضرت حسین بھی واپس چلے گئے. چند دن گزرے, حضرت عمر سے ملاقات ہوئی. کہا حسین بیٹا کبھی ملنے کے لیے آ جایا کرو, بڑا دل تڑپتا ہے, بڑا
آتا ہے ملنے کے لیے. کہا ہے امیر المومنین. حسین آیا تھا, دروازے پہ عبداللہ بن عمر بھی کھڑے تھے. بتایا گیا اندر میٹنگ ہو رہی ہے, عبداللہ بن عمر بھی چلے گئے, میں بھی چلا گیا. اللہ کی قسم عمر کے الفاظ سنیے. کہا ہے حسین بیٹا انت احق بالاذن من ابن عمر. اے حسین بیٹا میں عمر تجھ سے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ عمر تو بکریوں کا چرواہا تھا. عمر کو آج اللہ نے عزت دی ہے, عمر کو امیر المومنین بنایا ہے. اللہ نے یہ عزت دی ہے تو حسین تیرے نانا کی وجہ سے دی ہے. ثم انتم, پھر تمہاری وجہ سے دی ہے. ثم انتم, پھر اہل بیت کی وجہ سے دی ہے. اور یارو آج اہل بیت کی آن لے کے کوئی ابو بکر پہ بکواس کرے, کوئی عمر پہ بن کے, کوئی امیر معاویہ پہ بکواس کرے, اللہ کی قسم برداشت نہیں ہو سکتا. تو نے ابو بکر کو جانا ہی کیا ہے, تو نے ابو بکر کو پڑھا ہی کیا ہے. میرے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا, نبی کا شریکہ بھی موجود ہے, نبی کا قبیلہ بھی موجود ہے, نبی کے چچا بھی موجود ہے. پہلے کلمہ پڑھا ہے تو ابو بکر نے پڑھا ہے. ابو بکر ایمان لے کے آئے اور پھر اکیلے نہیں آئے, ابو بکر مسلمان ہوئے. پھر ابو بکر کی دعوت پہ حضرت عثمان بن عفان مسلمان ہوئے, ابو بکر مسلمان ہوئے. پھر ابو بکر کی دعوت پہ عبیدہ ابن جراح مسلمان ہوئے, ابو بکر مسلمان ہوئے. پھر ابو بکر کی دعوت پہ عثمان بن معصوم مسلمان ہوئے, ابو بکر مسلمان ہوئے. پھر ابو بکر کی دعوت پہ عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے, ابو بکر مسلمان ہوئے. پھر ابو بکر کی دعوت پہ ارقم بن ارقم مسلمان ہوئے. میرے پیغمبر کے جلیل القدر صحابہ اگر مسلمان ہوئے تو ابو بکر کی دعوت میں مسلمان. آج ابو بکر پہ پہنچتے ہو, کون ہے ابو بکر؟ لولا ابا بکر, میں کہا کرتا ہوں اگر ابو بکر نہ ہوتا تو شاید جاء الحق وزهق الباطل کے مناظر بھی نہ ہوتے. اگر ابو بکر نہ ہوتا شاید سراقہ بن مالک کو سونے کے کنگن پہننے بھی نصیب نہ ہوتے. اگر ابو بکر نہ ہوتا عدالت فاروقی بھی محمیز نہ ہوتی. اگر ابو بکر نہ ہوتا سخاوت عثمانی بھی نہ ہوتی. اگر ابو بکر نہ ہوتا علی کا رشتہ بھی شاید اس گھر میں نہ ہوتا. اگر ابو بکر نہ ہوتا لولا ابا بکر, شاید ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک اس طرح نہ چلتی. ابو بکر آیا, اللہ نے اسلام کو بلندیاں نصیب کر دی. آج تمہیں پیغام دے کے بات ختم کرتا ہوں. اٹھو اہل حدیثوں, زمانہ تمہاری قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. تم ہو جنہوں نے ختم نبوت کے تحفظ کا بھی حق ادا کیا. آج صحابہ کی حرمت کے لیے بھی میں کہتا ہوں میدانوں میں جنگ آئی ہے, اہل حدیث کے اکابر باہر نکلے ہیں, صحابہ کی عظمت کی جنگ لڑی ہے, پارلیمنٹ میں لڑی, اہل حدیث کے اکابر نے لڑی, ختم نبوت کی جنگ لڑی, علامہ صالح ذہین نے لڑی, ثناء اللہ عمر سری نے لڑی. اگر ختم نبوت کی اس دور میں جنگ لڑی ہے, سینیٹر علامہ پروفیسر ساجد میر نے سینٹ میں ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے. اور میدانوں میں, اور چراہوں میں, اور چرستوں میں اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں سمیت قربانی دینے کے لیے تیار ہیں صحابہ کے لیے. اور کون ہے صحابہ؟ بدر میں صحابہ, احد میں صحابہ, ایک دین کے ایک ایک جز کے رکھوالے صحابہ. اٹھو الاسلام یعلو سے مزین ہو کر لیظہرہ علی الدین کلہ کے قلم کو لے کر اٹھو اور کانٹوں کی پیاسی زبانوں کو اپنے پاؤں کے آبلوں کا پانی پلاؤ. صحراؤں میں باغبانی کی بنیاد رکھو اور خوف خدا کو دل میں بسا کر ہر خوف سے بے خوف ہو کر ان کالے لوگوں کو بتلا دو. اے چار سوئے زندان سے ڈرانے والوں, شاید تم نے ہمیں میدان فرات میں دیکھا ہی نہیں. رب کعبہ کی قسم
موت سے ڈرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں. اگر ہم موت سے ڈرتے، اللہ کی قسم علامہ احسان کی شہادت کے بعد گھروں سے نہ نکلتے. اگر ہم موت سے ڈرتے، حبیب الرحمان کی شہادت کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے. اے چار شور زندہ سے ڈرانے والوں، شاید تم نے ہمیں میدان فرات میں دیکھا ہی نہیں. رب کعبہ کی قسم زندہ و جاوید ہیں ہم، موت سے ڈرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں. دیکھ فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر، ہم تو پاگل ہیں تم جیسے خداؤں سے الجھ پڑتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.